السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو کہانی ہے اس کا نام ہے آ گئی اور اسے تحریر کیا ہے نزاکت ریاض مہروی صاحب نے۔ لکھتے ہیں، کلو صبح سے پہر تک چودھری فتح محمد اور اس کے آدمیوں کے عطاب کا شکار بنا رہا۔ اس پر مکے، لاتے، لاٹھیاں برسائی جاتی رہیں۔ نہ صرف چابکوں سے اس کے جسم کو ادھیڑا گیا بلکہ اسے گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اور تو اور اسی پر بس نہیں کیا، چودھری کے کارندے اس کے منہ پر کالک تھونپ کر گدھے پر سوار کر کے تمام گاؤں کی گلیوں میں اسے گھماتے رہے۔ اس دوران میں گاؤں کے شرارتی لڑکوں کا ایک ٹولہ ان کے پیچھے پیچھے تھا جو کلو کے متعلق واہیات قسم کے نعرے لگاتے اور اسے پتھر بھی مارتے رہے۔ اس کے ساتھ ہر وہ ذلت آمیز سلوک کیا گیا جس سے نہ صرف اس کا جسم بلکہ روح بھی گھائل ہوتی رہے۔ چودھری فتح محمد کا حکم تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ آئندہ کسی اور کو اس کی حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرأت نہ ہو۔ چودھری کو زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ کلو جیسے معمولی آدمی نے اس کی حویلی سے طلائی زیورات چوری کر لیے تھے۔ یہ بات چودھری کے لیے انتہائی شرمناک تھی کہ کوئی مائی کا لال اس کی حویلی سے چوری کر کے زندہ سلامت واپس چلا گیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ تھی کہ وہ مائی کا لال کلو تھا، وہ کلو جو دھان پان سا مختصر سی وجود کا مالک تھا، جسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دھان پان سا کلو چودھری فتح محمد جیسے شفاف آدمی کے حویلی میں رات کے وقت گھسنے کا ارادہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن صبح جب گاؤں کے تمام گھروں کی تلاشی لینے کا سلسلہ شروع ہوا اور مولوی صلاح الدین کے حجرے سے وہ طلائی زیورات برآمد ہوئے، تو اس موقع پر موجود کلو نے اچانک ہی کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چودھری فتح محمد کے سامنے ایسے اعتراف کر لیا جیسے مولوی صاحب کا پڑھایا ہوا کوئی سبق سنا رہا ہو۔ چودھری صاحب، زیورات میں نے چوری کر کے مولوی صاحب کے حجرے میں چھپائے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ بعد میں جب معاملہ سر پڑ جائے گا تو زیورات نکال کر شہر لے جا کر بیچ دوں گا اور ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ دوں گا۔ ادھر کلو کا بیان مکمل ہوا ہی تھا اور ادھر پاس کھڑے مولوی صلاح الدین کا ہاتھ اٹھا اور چٹاخ کی آواز کے ساتھ کلو کے چہرے پر نشان ثبت کر گیا۔ کمینے، حرام خور، نیچ کی اولاد، دکھا دینا اصلیت، جس تھالی میں تو برسوں سے کھاتا چلا آ رہا ہے اسی میں چھید کر دیا۔ تجھے ذرا لاج نہیں آئی یہ کریا کام کرتے ہوئے؟ مولوی صلاح الدین کا غصہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کلو کو صلواتیں سنانے کے ساتھ ساتھ اس پر لاٹھیاں بھی برساتے جا رہے تھے۔ اس وقت یہ دھان پان سا لڑکا جانے کیوں مضبوط چٹان بنا رہا، منہ سے اف تک نہ کی۔ چودھری فتح محمد اور اس کے کارندے بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ گاؤں کے دوسرے کئی لوگ بھی کلو کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ہر شخص کلو کے خلاف اپنی آواز بلند کر کے سچائی کا بھرپور ساتھ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اس مٹی کے مادھو کے منہ سے کر رہاؤں کے علاوہ کوئی آواز نہ نکل رہی تھی۔ اس کی زبان پر کوئی فریاد، کوئی التجا نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جو قدم وہ اٹھا چکا ہے اب ہر فریاد، ہر التجا بے معنی ٹھہرے گی۔ بس یہی سوچ کر اس نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ سپہر تک وہ بالکل مرنے کے قریب پہنچ گیا تو چودھری نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، اسے بے غیرت کی اولاد کو گاؤں کے حدود سے باہر پھینکاؤ۔ مر گیا تو مر گیا، زندہ بچ گیا تو کہیں دفان ہو جائے گا، دوبارہ گاؤں کا رخ نہیں کرے گا۔ کلو گاؤں کی سب سے ناپسندیدہ شخصیت تھا۔ اس میں ایسا تھا بھی کیا کہ اسے پسند کیا جاتا؟ تارکل جیسی سیاہ رنگت، بھدے نقوش اور قد کے لحاظ سے بھی بونا سا تھا۔ سب سے بڑا عیب یہ تھا کہ وہ بے حد غریب تھا، ورنہ دولت تو ایسی چادر ہے جو ہر داغ کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ہر خامی کو چھپانے والی یہ چادر نہ اس کے پرکھوں کے پاس رہی تھی اور نہ ہی اسے میسر تھی۔
اس کے آباء و اجداد سب نے غریبی کی رفاقت میں زندگی کا سفر طے کیا تھا، اور یہی غریبی اب اس کی بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ماں نے اس کا نام مہتاب رکھا تھا، مگر اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے سب اسے کلو ہی کہتے تھے، شاید اس لیے کہ ان کے پاس وہ آنکھیں نہ تھیں جو اس کی ماں کے پاس تھیں۔ بقول شخص دنیا کہے کالا کالا، ماں کہے میرے گھر کا اجالا، کہ مصادق ماں کے لیے تو وہ چاند ہی تھا، ایک روشن چمکتا چاند۔ کلو کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے مر گیا تھا، جب وہ 7 سال کا تھا۔ اس کی ماں کو ٹی بی سے آ لیا۔ اس زمانے میں اس مرض کا علاج نہ تھا، اور اگر علاج ہوتا بھی تو کیا، اس کا عزیز رشتہ دار کوئی تھا نہیں، اور کسی دوسرے کو کیا پڑی تھی اس کی دواداروں کی کرتا۔ وہ 1 سال تک چارپائی پر پڑی کھانستی اور تڑپتی رہی۔ زندگی اور موت کی جنگ سال بھر سال بھر چلی۔ کلو اپنی خالی آنکھوں سے دیکھتا رہا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ اس روتی ہوئی عورت کے لیے کیا کرے۔ موت کے سامنے نہ کسی کی چلی اور نہ ہی چل سکے گی۔ موت ازل سے زندگی پر حاوی ہے اور ابد تک رہے گی۔ سو یہاں بھی زندگی ہار گئی، اور موت اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے معصوم کلو کا واحد سہارا بھی چھین کر لے گئی۔ ماں کے مرنے سے 8 سالہ کلو کی دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی۔ اس نے باپ کو نہیں دیکھا تھا، اس کے لیے وہ ماں اور باپ دونوں ہی تھی۔ گویا کلو کے لیے تو اس کا باپ بھی اسی روز مرا تھا۔ ماں کے مرنے سے اس کی خوشیاں بھی مر گئیں، اس کی ہنسی مر گئی، اور اس کے مرنے سے تو مہتاب بھی مر گیا۔ اب تو وہ کلو تھا، صرف کلو۔ اسے مہتاب سمجھنے والی، مہتاب کہہ کر پکارنے والی مر گئی تھی۔ اس کی ماں کے مرنے کے بعد چند دن تک گاؤں والوں نے ہمدردی جتائی، پھر رفتہ رفتہ سب اسے بھولتے چلے گئے۔ ایک مولوی صلاح الدین ہی تھے جن کے گھر سے اسے کھانے کو روٹی بھی مل جاتی تھی، اور ان کے بیٹے غیاث الدین کے پرانے کپڑے جوتے بھی۔ اس نے کبھی کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے شفقت و محبت نہ دیکھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہر کوئی اسے حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتا ہے۔ اس کے ہم عمر بچے اسے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے۔ کلو کی بھی کیا قسمت تھی، اس نے اپنے بچپن کے خوبصورت اور کھیلنے کودنے کے دن بھی اپنی جھونپڑی میں محصور ہو کر گزار دیے تھے۔ کبھی زیادہ جی گھبراتا تو کھیتوں کی طرف نکل جاتا اور گھنٹوں تنہا گھومتا رہتا، اور اسی تنہائی نے اسے رفتہ رفتہ یہ سکھا دیا کہ دنیا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہے۔ اگرچہ وہ بھی دھیرے دھیرے معاشرے میں اپنی حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا، مگر پھر بھی اس کے اندر چھپا ہوا ایک معصوم بچہ کبھی کبھی ہمکنے لگتا اور کبھی اپنے بے بسی پر بھڑکنے لگتا تھا۔ ایسے میں اسے اپنی ماں یاد آتی، جو کم از کم اس کے آنسو ہی اپنے دامن سے پہنچ لیتی تھی۔ کلو جب اپنے ہم عمر بچوں کو کلام پاک پڑھنے کے لیے مسجد جاتے دیکھتا تو اس کے دل میں پڑھنے کا شوق مچل جاتا۔ مولوی صلاح الدین گاؤں کی مسجد کے امام تھے۔ وہ نہ صرف امامت کرتے بلکہ بچیوں کو کلام پاک بھی پڑھاتے تھے۔ وہ چودھری تھے اور بہت مالدار آدمی تھے۔ گاؤں میں ان کی کافی زمینیں تھیں۔ گاؤں کے دوسرے بڑے شخصیت چودھری فتح محمد کی تھی، جو مولوی صاحب کا چچا زاد تھا، مگر کردار و عمل کے لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کے ضد تھے۔ فتح محمد انتہائی مغرور، ظالم اور عیاش شخص تھا۔ گاؤں کے اکثر غریب لوگ اس کے مزارے تھے۔ برعکس مزاج کی وجہ سے مولوی صلاح الدین اور چودھری فتح محمد کے درمیان کبھی نہ بن سکی تھی۔ مولوی صاحب اسے خلاف شرع کاموں سے روکتے تھے، اور وہ ان کی کوئی بات نہ مانتا تھا، اسی لیے مولوی صاحب نے اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ کلو کے دل میں کئی بار خیال پیدا ہوا کہ وہ مولوی صاحب سے کلام پاک پڑھنے کی خواہش کا اظہار کر دے، مگر وہ کبھی ان سے یہ بات کہہ نہ سکا۔ حالانکہ یہ کوئی بری بات نہ تھی جسے کہتے ہوئے وہ جھجکتا، مگر لوگوں کے رویوں نے اسے اس قدر احساس کمتری کا شکار کر دیا تھا کہ وہ یہی سمجھنے لگا تھا کہ پڑھنا پڑھانا صرف امیر اور اونچے گھرانوں کے بچوں کا حق ہے، یا شاید ان بچوں کا جن کے سروں پر ماں باپ کا گھنا سایہ موجود تھا، جبکہ وہ تو تپتی دھوپ میں تنہا کھڑا تھا۔ کوئی ایسا نہ تھا جو اس کے گرد پھیلی حدت کو کم کر سکے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کر سکے۔ ایک دن وہ مولوی صاحب کے گھر کھانا لینے گیا، گویا جیسے اس کے دل کی مراد بھر آئی۔ مولوی صاحب خود ہی بولے، میاں یوں ہی بیکار پڑے
پڑھے تو رہتے ہو، مسجد آ جایا کرو، کچھ نماز روزے کا علم ہو اور کلام پاک بھی پڑھ لو۔ باپ دادا تو جاہل ہی مرے، تمہیں تو دین کا کچھ پتہ چلے۔ مولوی صاحب کے آخری جملے سے اس کے دل پر ایک چوٹ سی لگی تھی۔ بہرحال اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اب اس کے پڑھنے کی خواہش پوری ہو سکے گی۔ کلو مسجد جانے لگا۔ 1 سال میں اس نے کلام پاک بھی پڑھ لیا اور مولوی صاحب سے اردو بھی پڑھنے اور لکھنی سیکھ لی۔ بلا شبہ وہ مولوی صاحب کا سب سے ہوشیار شاگرد تھا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ مولوی صاحب کی نظر میں وہ مقام حاصل نہ کر سکا جو دیگر طالب علموں کو حاصل تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صرف معلم نہیں، چودھری بھی تھے۔ شاید ان کے اندر کا چودھری انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اسے زیادہ اہمیت دیں۔ اس کی راہ اپنانے سے ان کے اندر کا چودھری کافی حد تک بدل گیا تھا۔ دین کی راہ اپنانے سے چودھری کا اچھا جی، مگر وہ ان کے اندر کہیں موجود تھا، یعنی چودھری پر ان کے اندر کہیں موجود تھا۔ اس روایتی چودھری کے افسانے پر وہ اس سے دیے رہتے تھے۔ وہ بہت نیک انسان تھے، مگر ذات پات کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اپنے چودھری ہونے پر بڑے نازاں رہتے تھے۔ کلو نے فوراً سے پیشتر مولوی صاحب کی بات گرا سے میں باندھ لی اور ایسی ذہانت دکھائی کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ کلو کو جب پڑھنا آیا تو اس نے کتابوں کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنا لیا، کیونکہ اسے کتابوں کی باتیں سمجھ آنے لگی تھی۔ ان کتابوں نے اسے زندگی کا مقصد بتا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے ان کتابوں نے جب اسے زندگی جینے کے ہنر سے آگاہی دی تو کچھ کام کرنے کا بھی جی چاہا۔ اب اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ بغیر محنت کیے مولوی صاحب کے ہاں سے کھاتا رہے۔ پہل اس نے اس کا یہ حل نکالا کہ مولوی صاحب کے کہے بغیر ان کے گھر کے کام کاج کرنے لگا۔ ان کے کھیتوں پر کام کرتا، ان کی مشینوں کو سنبھالتا اور اسی طرح کئی اور کام اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ جب کلو جوان ہوا تو مولوی صاحب کی اجازت سے قریبی شہر جا کر محنت مزدوری کرنے لگا۔ وہ دن بھر جہاں بھی کام کرتا، شام کو لازمی گاؤں واپس آ جاتا۔ رات کو اپنی جھونپڑی ہی میں بسر کرتا۔ اسے اس جھونپڑی سے خصوصی انسیت تھی، کیونکہ وہاں اس کی ماں نے زندگی گزاری تھی اور وہیں اس نے دم توڑا تھا۔ وہ جھونپڑی اس کے لیے کسی مقدس مقام کی طرح تھی، جس کے لیے اس کے دل میں بے پناہ احترام موجود تھا۔ مولوی صلاح الدین کا بیٹا غیاث الدین بھی جوان ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کی 6 اولادیں تھیں۔ اللہ نے انہیں 5 بیٹیوں کے بعد بیٹے سے نوازا تھا، اس لیے غیاث الدین بے حد لاڈلا تھا۔ کوئی بھی چیز جب حد کی دائرے سے نکل کر بے حد کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ غیاث الدین کو بھی بے حد لاڈ پیار نے بگاڑ ڈالا تھا۔ وہ بری محفلوں کا دلدادہ تھا، مزاج خالص روایتی چودھریوں جیسا تھا۔ وہ بچپن ہی سے اپنے باپ سے کچھ مختلف سا تھا اور مولوی صاحب باوجود کوشش کے اسے اپنے رنگ میں نہ رنگ سکے تھے۔ یہ بات بجا تھی کہ مولوی صاحب نے اسے بے پناہ لاڈ پیار سے پالا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی اچھی تربیت بھی کی تھی۔ وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتے کے قائل نہ تھے۔ ہاں، غیاث الدین کی ماں کی طرف سے اسے کافی ڈھیل دی گئی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس ماں پر بھی بعض اوقات ممتا غالب آ جاتی تھی اور اس کے بعض بے جا ضدیں وہ اور فرمائشیں پوری کرنے پر مجبور ہو جاتی تھیں۔ جب غیاث الدین نے پہلی بار ساتھ والے گاؤں کے کچھ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے شہر جانے کی ضد کی تو اس کی ماں نے بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر اس کی وکالت کی اور مولوی صاحب کو اجازت دینی پڑی۔ پھر اس کے بعد ایسے ٹورز اکثر ہونے لگے۔ بیٹا تفریح کے لیے شہر گھومنے جاتا تھا، لیکن وہاں جا کر وہ اس کے دوست کس قسم کے تفریح کرتے تھے اس سے مولوی صاحب اور ان کی بیگم ناواقف تھیں۔ جب انہیں آگاہی ہوئی تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ غیاث الدین جوئے اور شراب نوشی کا عادی ہو چکا تھا۔ باپ اپنے وعظ میں جن مشاغل کو حرام کہتا تھا، بیٹا انہی مشاغل کا دلدادہ تھا۔ گاؤں میں باتیں ہونے لگیں، مولوی صاحب پر انگلیاں اٹھنے لگیں۔ کئی لوگوں نے ان کے پیچھے نماز تک پڑھنے سے انکار کر دیا۔ چودھری فتح محمد بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہتا تھا۔ مولوی صاحب بیٹے پر سختی کرتے تو وہ گھر سے بھاگ جانے کی دھمکی دیتا اور یہی ان کی کمزوری تھی کہ وہ اسے اپنی آنکھوں سے دور ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ بہت مجبور تھے، انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ اس کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتے تھے، سو دعا وہ ہر وقت کرتے رہتے تھے۔ مولوی صلاح الدین حسب معمول نماز تہجد کے لیے اٹھے، لائٹیں جلائی، وضو کیا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کچھ زیادہ ہی ہولناک اور تاریک تھی۔ سردی بھی معمولی سے زیادہ تھی۔ انہوں نے سردی سے بچنے کے لیے
خاطر خواہ انتظام کر رکھا تھا، مگر سردی پھر بھی مزاج پرسی پر آمادہ تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں لاٹھی سنبھالے مسجد کی طرف رواں تھے۔ صبح والا واقعہ اب بھی ان کے ذہن میں تازہ تھا۔ وہ بہت گہرے صدمے سے دوچار ہوئے تھے۔ ان کا دل و دماغ اس صدمے کے حصار سے نکل نہیں پایا تھا۔ انہیں اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی کہ جس شخص کو انہوں نے برسوں سہارا دے رکھا، وہ انہیں ان کے احسانات کا ایسا صلہ دے گا۔ یہ تو سراسر ان کی بدنامی تھی کہ مال ان کے گھر سے برآمد ہوا تھا، اور خدا نہ خواستہ کلو اعتراف جرم نہ کرتا تو آج وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ بہرحال ایک بات ان کے لیے باعث اطمینان تھی کہ کلو کی اصلیت ان پر ظاہر ہو گئی۔ انہیں سوچوں میں وہ غلطاں و پیچاں مسجد کے احاطے میں داخل ہوئے۔ وہ جوتے اتار رہے تھے کہ ان کی نظر مسجد کے چھوٹے سے صحن کے عین وسط میں پڑی کسی چیز پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ لاٹھی اور لالٹین سمیت اس چیز کے پاس موجود تھے۔ وہ کوئی آدمی تھا جو اس طرح سمٹا ہوا پڑا تھا جو دور سے کوئی گٹھری سی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کا داہنا بازو تھا جس سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ کون ہو بھائی؟ مولوی صاحب نے لالٹین اس کے چہرے کے قریب کر کے اس کا بازو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ چہرے پہ نظر پڑتے ہی نفرت کی آگ ان کے پورے وجود میں دہک اٹھی۔ یہ کمبخت ابھی تک مرا نہیں، وہ غصے سے بڑبڑائے۔ دفتراً ان کی نظر کلو کے دانے ہاتھ میں دبے ایک کاغذ پر پڑی۔ نہ جانے کس خیال کے تحت انہوں نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کلو سو رہا ہے۔ انہوں نے شبنم سے بھیگا ہوا کاغذ لالٹین کے قریب کیا اور لکھائی کلو ہی کی تھی۔ ان کی نظر تحریر پر دوڑنے لگی۔ لکھا تھا: استاد محترم، ایک نہایت ضروری بات آپ کو بتانا مقصود تھی۔ اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ سننا گوارا نہ کرتے، اس لیے کاغذ قلم کا سہارا لے رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سب سے پہلے آپ ہی مسجد میں آئیں گے اور میرا یہ خط آپ تک پہنچ جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں بچ پاؤں گا۔ ویسے بھی میری زندگی تو بیکار ہے۔ شاید اب تو دھرتی پر بوجھ سمجھا جانے لگا ہوں۔ بس اسی لیے اب جینے سے جی ہی اچاٹ ہو گیا ہے۔ شاید اسی لیے یہ ڈوری ٹوٹنے ہی والی ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اصل بات آپ کو بتا دوں۔ زیورات چوری کرنے والا میں نہیں بلکہ آپ کا اپنا بیٹا غیاث الدین ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے پیٹ کو روٹی اور تن کے لیے کپڑا آپ ہی کے وسیلے سے میسر تھا۔ میں کمزور انسان بس اتنا حق ادا کر سکا۔ میرے محسن، آپ کا بیٹا صرف جوئے اور شراب کا ہی نہیں، چوری کا بھی عادی ہے۔ خدا را اسے راہ راست پر لائیے تاکہ آئندہ وہ آپ کے لیے ذلت اور بدنامی کا باعث نہ بنے۔ گزشتہ رات جب میں مسجد کی طرف آ رہا تھا تو میں نے غیاث الدین کو ایک پوٹلی ہاتھ میں لیے اپنے گھر کے دیوار پھاند کر اندر جاتے دیکھا تھا۔ شاید اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ اس وقت تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اس پوٹلی میں کیا ہے، لیکن صبح جب وہی پوٹلی آپ کے حجرے سے برآمد ہوئی تو ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب چودھری فتح محمد آپ کے ساتھ انتہائی بدترین سلوک کرے گا، کیونکہ اس کی کوشش تو ہمیشہ یہی رہی ہے کہ کسی طرح آپ کا سر نیچا رہے۔ مگر مجھے یہ سب منظور نہیں تھا۔ بس اس لیے میں نے چودھری کا الزام اپنے سر لے لیا۔ میں آپ کی عزت بچانے کے لیے یہی کر سکتا تھا۔ میرے محسن غیاث الدین کو سمجھائیے کہ وہ اپنے افعال سے باز آ جائے۔ روٹی اور کپڑے کے علاوہ مجھے آپ کی ذات سے علم و آگہی کا شعور بھی ملا ہے، مولوی صاحب، جس نے مجھے زندگی کے معنی بہت اچھے انداز میں نبھائے ہیں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، مگر جب اس کا احساس ہوا تو میں نے لمحے بھر کی تاخیر نہیں کی۔ اس کا حق ادا کرنے میں بس آخری خواہش یہی ہے کہ آپ تک کسی طرح میری یہ بات پہنچ جائے کہ آپ کی مجھ پر محنت رائگاں نہیں گئی۔ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا کہ آپ کا سر نیچا ہو جائے۔ بحیثیت انسان مجھ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں انہیں معاف فرما دیجیے گا۔ اس سے آگے کاغذ خالی تھا۔ مولوی صلاح الدین کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بھیگے ہوئے کاغذ کو مزید بھگو رہے تھے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وہ رو رہے تھے اور کلو کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اٹھ جا میرے بچے، اٹھ جا مہتاب، اٹھ جا، میں نے تجھے سمجھنے میں غلطی کی ہے، مجھ سے بھول ہوئی ہے، میرے بچے معاف کر دے مجھے۔ وہ چیخ رہے تھے مگر اب تو سب کچھ لا حاصل تھا۔ کلو بہت دور جا چکا تھا اور جاتے جاتے ثابت کر گیا کہ اچھائی یا برائی کسی کی میراث نہیں ہے۔
کسی ایک ذات یا قوم کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ بہت اونچی ذات کا آدمی بھی بہت گھٹیا سوچ کا مالک ہو سکتا ہے، اور بہت معمولی سے آدمی کی شخصیت بھی اعلیٰ اوصاف سے بہت مزین ہو سکتی ہے۔ کلو چل بسا تھا، لیکن مولوی صلاح الدین کی آنکھیں کھول گیا تھا۔ انہیں عملاً بتا گیا تھا کہ ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے، خواہ وہ کچرے کے ڈھیر پر ہی کیوں نہ پڑا ہو۔ وہ چاند تو نہ تھا، مگر چاند کے گرد کھنچا ہوا ایسا ہالہ تھا جو خود کو مان کر کے چاند کی روشنی بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ اس نے بھی یہ سب کچھ تنہا اپنی ذات پر سہ کر اپنے محسن کے چاند کو محفوظ کر دیا تھا۔ اختتام پذیر۔ امید ہے فیس بک کہانی کا یہ سلسلہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔